السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کو ڈینڈرف ہو جاتی ہے، خشکی ہو جاتی ہے۔ وہ سر کے اندر بھی ہو سکتی ہے، جسم کے اوپر سارے جسم کے اوپر بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا تدارک کیا ہے، اس کے کازز کیا ہیں، یہ مین وجہ اس کی کیا ہے جس کی وجہ سے یہ خشکی ہوتی ہے، اور اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ کامن سی بات ہے کہ ایسے کر لو ایسے کر لو، یہ خشکی ختم ہو جائے گی۔ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ خشکی کتنے قسم کی ہوتی ہے اور اس کی کازز کیا ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ آپ کو بہت ہی آسانی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ میری ویڈیو کے آگے لوگوں کے اندر آپ نے شیئر کرنا ہے، تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے، اور آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے۔ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حفصت دستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اینٹی ڈینڈرف میڈیسن، ڈینڈرف کا علاج، ڈینڈرف کی کتنی اقسام ہیں اور ڈینڈرف کیوں ہوتی ہے۔ دوستو، عام لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ 6 میں سے 1 بندے کو خشکی کا بدترین قسم کا مسئلہ ہوتا ہے کہ سر کے اندر ڈینڈرف ہو گئی، خشکی ہو گئی، سکری ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ پرابلم آتی ہے۔ اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ سر کے علاوہ پورے جسم کے اوپر بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی کازیں یہ ہوتی ہیں کہ ہماری جو جلد ہوتی ہے، یہ جیسے کتاب ہوتی ہے، بک ہوتی ہے، اس کے مختلف ورق ہوتے ہیں، جیسے ایک پلٹا ہم نے دوسرا نکل آئے گا، تیسرا نکل آئے گا، ایسے پرتیں ہوتی ہیں۔ اور سب سے آخر میں جو لیئر ہوتی ہے، سب سے نیچے جو لیئر ہوتی ہے، وہ سیلز اس کے جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے۔ وہ سیلز پروڈیوس کر کے اوپر بھیجتی رہتی ہے۔ اوپر جو سیلز ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہوتے ہیں، ان کی جگہ وہ ریپلیس کر لیتے ہیں، یعنی نیا سیل جو ہے پرانے سیل کو وہاں سے دور کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، تو نیا سیل اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو اسپیشیس گلینڈز ہوتے ہیں جو چکنائی ہمارے جسم کو دیتے ہیں، تو ان کی بعض دفعہ تو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے اندر ایٹروفی آ جاتی ہے، یعنی ان کے اندر کمی آ جاتی ہے، یہ سکڑ جاتے ہیں، تھوڑا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جسم کے اوپر جو چکنائی ہونی ہوتی ہے نارمل حالت میں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، چونکہ یہ چکنائی پیدا کر کے جسم کے اوپر پھیلاتے ہی نہیں ہیں، دیتے ہی نہیں ہیں، تو یہ چکنائی کا مسئلہ وہاں پر بن جائے گا۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہیپرٹروفی ان کے اندر آ جاتی ہے، یعنی وہ سائز میں بڑے ہو جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، اپنی جو ورک ہوتے ہیں زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جسم کے اوپر چکنائی زیادہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر چکنائی کم ہو تو پھر بھی یہ لیئر جو ہوتی ہے سیلز کو پروڈیوس کرنے میں آگا پیچھا کرے گی۔ اگر چکنائی زیادہ ہماری سکن کے اوپر ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ پروڈیوس سیلز کو زیادہ کرے گی، جس کی وجہ سے وہ اس کو ریپلیس کرنے کے لیے وہاں پر پہنچائے گی۔ لیکن جسم کے اوپر جب چکنائی ہوگی تو وہاں پر وہ سکری جو ہوگی، خشکی جو ہوگی، جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنے ہوتے ہیں وہ وہاں پر چمٹے رہتے ہیں، اور نیچے سے نئے سیل آتے رہتے ہیں، وہ گرنے کی بجائے وہاں پر ہی چمٹے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب وہاں سے ہٹائیں گے، یعنی سر کے اندر سے جب اس کو کھجائیں گے، تو آپ کو بہت بڑی تہ جو ہوگی وہ سکری کی نظر آئے گی۔ یہ اسی طرح ہوتا ہے، اور اکثر لوگوں کو یہ سردیوں کے اندر زیادہ مسئلہ آتا ہے، اور سردیوں کے اندر شدید قسم کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اکثر لوگ اس کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں یا کرتے ہیں خود، تو جب سردیاں گزرتی ہیں تو ان کی وہ ڈینڈرف کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ڈینڈرف اب ٹھیک ہو گئی ہے، دوبارہ جب سردیاں آتی ہیں تو دوبارہ پھر وہی مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ اس کا مین کاز ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے، نہانے دھونے کا خیال نہیں رکھتے، اس کی وجہ سے بھی بیسیکلی پرابلم وہی ہوتی ہے کہ جو لیئر اس کی نیچے والی ہوتی ہے وہ سیلز پروڈیوس کرتی رہتی ہے، وہاں پر بھیجتی رہتی ہے۔ آگے والے سیل جو ہوتے ہیں، جو ڈیڈ ہونے ہوتے ہیں، گرنے ہوتے ہیں، وہ اگر نہیں گرتے، وہاں پر چمٹے رہتے ہیں، تو پھر بھی یہ ڈینڈرف ہوتی ہے۔ اگر یہ رکتے ہیں، یہ تیزی سے گرنا شروع ہو جائیں، تو پھر یہ سیل جو ہوتے ہیں وہ تیزی سے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تیزی سے پیدا ہو کر وہ سکن کی سطح پر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ ڈینڈرف کا پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کافی کمپلیکیٹڈ کیس ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کافی گہرائی میں جانا پڑتا ہے، پھر سمجھ آتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ نہانے کا اپنا ایک روٹین رکھنی ہے کہ نہاتے وقت آپ نے جو بھی آپ سوپ یعنی صابن وغیرہ استعمال کرتے ہیں، شیمپو استعمال کرتے ہیں، وہ ریزنیبل ہونا چاہیے۔
اور بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب مریض کو زیادہ پرابلم آ جاتی ہے تو اس وقت میڈیکیٹڈ شیمپو ان کو ریکمینڈ بھی کیے جاتے ہیں، جیسے سیلسن بلو ہو گیا، پولیٹار ہو گیا، اس قسم کے شیمپو بہت سارے مارکیٹ کے اندر ہوتے ہیں، برانڈ قسم کے ہوتے ہیں، یعنی نیمینیٹ ہوتے ہیں، بہت اچھی اچھی کمپنیاں جو اپنا نام رکھتی ہیں وہ بناتی ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے نہانے کی روٹین ٹھیک رکھیں، اپنی خوراک کی روٹین ٹھیک رکھیں اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں تو آپ کو یہ چیزیں استعمال ہی نہیں کرنی پڑے گی، چونکہ یہ کافی کاسٹلی ہوتی ہیں۔ آپ نے یہ میڈیسن استعمال کر لینی ہے اگر آپ کو یہ پرابلم ہو، چونکہ جب یہ زیادہ مسئلہ بنتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اکثر لوگوں کو جوئیں بھی پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی لائسیز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جو میڈیسن ہے وہ آپ نے تھوجا استعمال کرنی ہے۔ تھوجا آپ نے 200 طاقت میں لینی ہے، صبح شام آپ نے 5 قطرے اس مریض کو پانی کے اندر ڈال کر دینے شروع کر دینے ہیں۔ اور دوسری میڈیسن جو ہے وہ ہے نیٹرم میور۔ نیٹرم میور آپ نے 6x میں لینی ہے، یعنی 6x میں، اور صبح دوپہر شام اگر چھوٹی گولیاں ہیں تو 4 کھانی شروع کر دینی ہے صبح دوپہر شام، اگر بڑی ہیں تو آپ نے 2 صبح دوپہر شام کھانی شروع کر دینی ہے۔ تیسری میڈیسن جو ہے وہ ہے کالی سلف۔ کالی سلف آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے، صبح دوپہر شام 3 قطرے اس کے آپ نے استعمال کرنے شروع کر دینے ہیں۔ چوتھی میڈیسن جو ہے وہ ہے گرے فائٹس۔ گرے فائٹس آپ نے 200 طاقت میں لینی ہے، صبح شام آپ نے 5 قطرے 2 بوند پانی کے اندر ڈال کر اس کے استعمال کرنے شروع کر دینے ہیں۔ اور پانچویں میڈیسن جو ہے وہ ہے فاسفورس۔ فاسفورس آپ نے 1 ml طاقت میں لینی ہے اور ٹھیک 5 دن کے بعد آپ نے ایک دفعہ 5 قطرے اس کے ریپیٹ کیا کرنے ہیں، یہ آپ کا مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا۔ کاربونیم سلف یہ 30 طاقت میں لینی ہے، 3 قطرے آپ نے اس کے صبح دوپہر شام استعمال کرنے شروع کر دینے ہیں، آپ کو انشاءاللہ اس سے بالکل ریلیف مل جائے گا۔ اور صبح کے وقت آپ نے سلفر لینی ہے، 30 طاقت میں لے کر رکھ لینی ہے، وہ آپ نے نہار صبح اٹھتے ہی آپ نے 2 قطرے پانی کے اندر ڈال کر اس کے لے لیا کرنے ہیں، وہ آپ نے روزانہ ایک دفعہ صبح کے وقت نہار ہی لینی ہے۔ اور یہ میڈیسن آپ ایک جگہ اکٹھی بھی ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں، اکیلی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں آپ کو ڈیٹاکس واٹر ڈسکرپشن کے اندر ڈال دوں گا، اس کا لنک وہ آپ نے نکالنا ہے، وہ آپ نے اسی ترتیب سے جیسے میں نے بتایا ہوا ہے وہ آپ نے استعمال کرنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ڈینڈرف سے، خشکی سے نجات مل جائے گی، آپ کو صحت مند تندرست بال آپ کے مہیا ہوں گے، چونکہ جب یہ ڈینڈرف ہوتی ہے تو جو بالوں کی جڑیں ہوتی ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بالوں کی شائننگ خراب ہو جاتی ہے، بالوں کی گروتھ جو ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، ایسی ساری کی ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں کی میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔